بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا قربانی ادا کرنا چاروں مذاہب میں واجب ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ قربانی ادا کرنا صرف احناف کے نزدیک واجب ہے، دیگر تین مذاہب میں یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ واجب قرار دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی ادا نہ کرے تو ایسا شخص ہمارے عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شدید ناراضگی کا جو اظہار کر رہے ہیں، اس سے احناف جو ہے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے جو ہے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ دیگر جو تین مذاہب ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا، کہ اگر عشرہ ذی الحجہ کی ابتدا ہو جائے یعنی 10 ذی الحجہ آ جائے اور تم میں کا کوئی قربانی دینے کا ارادہ رکھے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے اور نہ جو ہے اپنے بال کاٹے۔ تو سرکار کا یہ فرمانا کہ اگر تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو تم میں سے کسی کا اگر ارادہ ہو اس طرح جو ہے نہیں کہا جاتا۔ بہرحال ہر ایک مذہب کا اپنا جو ہے اپنی اپنی دلیل ہے، اور ہر ایک کی اگر دلیل کو دیکھیں گے تو انتہائی مضبوط آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہاں یہ بات کہنا بھی مناسب رہے گا کہ اگر کسی فتوے کو جو ہے مذہب کہا جاتا ہے، یعنی چاروں مذاہب جس طرح ہیں ہر ایک ان میں سے ایک مذہب ہے، جب کسی کو مذہب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے کسی شرعی مسئلے کے متعلق، اس کو دیگر جو مذاہب ہیں ان میں سے کوئی بھی قطعی طور پر یہ غلط ہے نہیں کہتا ہے، یعنی ان کے پاس شرعی ایسے دلائل موجود ہوتے ہیں کہ ان کے رہنے کے باوجود اس کو جو ہے قطعی طور پر غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے اس طرح کہا جا سکتا ہے، لیکن فلاں مذہب جو ہے بالکل غلط ہے یہ چاروں مذاہب میں سے اس طرح بالکل کہا ہی نہیں جا سکتا، اتنے زیادہ ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں۔ بہرحال کیونکہ ہمارے بعض سامعین شافعی ہیں اور بعض جو ہے حنبلی ہیں، اس لیے ان مذاہب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو احناف کے نزدیک اگر قربانی نہ دی جائے تو آدمی جو ہے گنہگار ہوتا ہے، لیکن شافعیہ اور حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک اگر قربانی نہ دے تو اگرچہ کہ گنہگار نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا آدمی شمار ہوتا ہے، گنہگار نہیں ہوتا ہے لیکن اچھا کام نہ کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حنفی نہیں ہے تو پھر جو ہے قربانی ادا کرو یا نہیں کرو کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا، نہیں، یہ جو ہے شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کو زندہ رکھنا ہر مسلمان کی جو ہے ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حنفی نہیں ہے وہ قربانی ادا کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے مذاہب اس چیز پر متفق ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء اور سیدنا محمد خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو جاری و ساری رکھیں اور اس شعیرہ اسلامیہ کو قربانی دینے کے ذریعے زندہ رکھیں۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔